بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے دوران یہ دو غلطیاں کبھی نہ کرنا، ورنہ نہ تو کوئی دعا قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی وظیفہ قبول ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دعا مانگتے وقت یہ دو غلطیاں کبھی نہ کرنا، ورنہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ دو غلطیاں کون کون سی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ آگے ہم آپ کو اس ہی ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 وقت ایسے ہیں جن میں مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ یعنی جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت رب کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضرورت کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک ان 3 وقتوں میں اس کے ذریعے مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ 3 وقت کون سے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو بہت سی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ 2 غلطیاں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کام کون سے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون ہی نہیں ملتا۔ دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں، لیکن دعا کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر ہم دعاؤں میں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی گناہ کریں تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور ناظرین، دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ 2-4 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ جو ہے وہ دعا مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تو مانگنے کا کیا فائدہ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے۔ جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا، صبر نہیں رکھے گا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کے بعد صبر رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچیں گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 3 ایسے وقت کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے، وہ اپنی ضرورت کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے، جیسے وہ اولاد ہی کیوں نہ مانگے یا مال و دولت ہی کیوں نہ مانگے، اللہ پاک اس کو یہ 3 وقتوں میں جو وہ مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی، وہ کون سا وقت ہے جب بھی میں دعا مانگ لوں فوراً قبول ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 موقع ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے 3 لمحات ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھرتھرانے لگے، اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 2، جب اللہ کا ڈر دل میں ابھرنے لگے، اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں،
اس وقت میں مانگی ہوئی دعا بھی رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ان 3 حالتوں میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگے وہ اسے ضرور ملتی ہے، چاہے وہ صفا مروہ کے برابر سون چاندی ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں چہرے کی رونق کو ختم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آئیں گی تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ تو جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، نور آ جائے گا، اور آپ کی خوشیاں ہی خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ عزت نہیں کرنا، یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ اس کا عزت کرنا بھی کسی بھی معاملے میں ہو، یا پھر روزی کے معاملے میں ہو، یا کسی بھی معاملے میں جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا، یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا۔ ان کے لیے فرمایا گیا، جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے وہ اس کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونق بھی بنی رہے گی۔ لہٰذا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں اور چہرے کی رونق بنی رہے، وفاداری قائم رہے، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، زندگی میں کبھی بھی کسی سے زنا نہ کریں اور حرام کام نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی۔